ایک روز سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ چہرہ مبارک پر تبسم نمودار ہوا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس لیے تبسم فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دو امتی اللہ کریم کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر گر پڑیں گے۔ ایک عرض کرے گا، یا اللہ، اس سے میرا انصاف دلا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ کریم مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا، تم اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس کے پاس تو کوئی نیکی باقی نہیں۔ مظلوم عرض کرے گا، میرے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیں۔ اتنا ارشاد فرما کر سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے۔ فرمایا، وہ دن بہت عظیم دن ہوگا، کیونکہ اس وقت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو۔ اللہ پاک مظلوم سے فرمائے گا، دیکھ تیرے سامنے کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں اپنے سامنے سونے کے بڑے بڑے شہر اور بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے آراستہ ہیں۔ یہ شہر اور عمدہ محلات کس پیغمبر یا صدیق یا شہید کے لیے ہیں؟ اللہ کریم فرمائے گا، یہ اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے۔ بندہ عرض کرے گا، ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ کریم فرمائے گا کہ تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ عرض کرے گا، کس طرح؟ اللہ کریم فرمائے گا، اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے سب حقوق معاف کیے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں چلے جاؤ۔ پھر سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کرواؤ، کیونکہ اللہ بھی بروز قیامت مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے مابین صلح کروانا جائز ہے، مگر وہ صلح جائز نہیں جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ درست فرمائے گا اور ہر ایک کلمہ بولنے پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جب وہ لوٹے گا تو اپنے پچھلے گناہوں سے مغفرت یافتہ ہو کر لوٹے گا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین باتوں کے سوا جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ خامد اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے کوئی بات کہے، جنگ کے موقع پر جھوٹ بولنا، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا، ان تین باتوں کے علاوہ جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو درجے میں روزے، نماز اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح کروا دینا۔
حضرت کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے، کہ اچھی بات پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے۔